چھوٹے حامد کا بڑا دل، نیکی کا پھل۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں حامد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اسے اپنے باپ کی ایک نصیحت ہمیشہ یاد رہتی تھی، بیٹا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اسے کبھی چھوڑنا نہیں۔ ایک دن قصبے میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حامد اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں سڑک کنارے بیٹھی کانپ رہی ہیں۔ ان کے پاس پرانا سا کمبل تھا جو سردی روکنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ حامد نے سوچا کہ گھر جا کر اپنا گرم جیکٹ لا دوں، مگر وقت کم تھا اور اماں کی حالت بھی بری ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہی جیکٹ اتار دیا اور اماں کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، بیٹا تم خود سردی میں چلے جاؤ گے؟ حامد مسکرا کر بولا، اماں میں جوان ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے یاد آیا کہ جیکٹ وہ کل خرید کر لایا تھا اپنی پہلی کمائی سے، مگر اسے کوئی افسوس نہ ہوا۔ اسی سرد شام جب وہ کانپتا ہوا گھر جا رہا تھا، اسے راستے میں ایک شخص ملا جو موٹر سائیکل دھکیل رہا تھا۔ حامد نے ہچکچاہٹ کے بغیر اس کی موٹر سائیکل دھکیل کر ورکشاپ تک پہنچا دی۔ وہ شخص حامد سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، بیٹا تم اتنی سردی میں بنا جیکٹ کے باہر کیوں پھر رہے ہو؟ حامد نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے اپنا جیکٹ ایک اماں کو دے دیا، وہ زیادہ سردی میں تھیں۔ وہ شخص کچھ دیر حامد کو دیکھتا رہا اور پھر ایک لفافہ اور ایک پرچی حامد کے ہاتھ میں تھما دی اور بولا، بیٹا یہ تمہارے لیے ہے۔ حامد نے جب لفافہ کھولا تو اندر ایک نیا بہت قیمتی جیکٹ اور ایک چھوٹی پرچی تھی جس پر لکھا تھا، جو دل دوسروں کے لیے دھڑکے اللہ اس کی خالی جھولی کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ اس رات حامد پرسکون نیند سویا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو دن بھر کی نیکیوں کے صلے میں خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اگلے دن اسکول میں استاد نے سب بچوں سے پوچھا، کل کسی نے کوئی نیکی کی ہے؟ سب بچے خاموش رہے۔ حامد نے ہاتھ اٹھایا اور آہستہ سے کہا، سر میں نے کل 2 نیکیاں کی، ایک اپنے حصے کی بھی اور شاید کسی اور کے حصے کی بھی۔ استاد مسکرا کر بولے، شاید اسی لیے تو تمہیں دوگنا انعام ملا۔ قصبے میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور لوگ حامد کو مثال کے طور پر پیش کرنے لگے۔ اس دن حامد کو یقین ہو گیا کہ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی اور نیکی کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے۔ دوستو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی، اور کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو مزید بھی اچھی سبق آموز کہانیاں سننے کو ملیں۔